ایران سے معاہدہ ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ وہ نتائج بھگتے گا۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، امید ہے ہم ایک معاہدہ کر لیں گے۔ ایران کی طرف وینزویلا سے بھی بڑا بحری بیڑا بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنے طاقتور بحری بیڑوں کا استعمال کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایران کے خلاف عسکری سطح پر اپنا پلان نہیں بتاؤں گا۔ گزشتہ ہفتے ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی۔ ایرانی حکام کو کہا اگر مظاہرین کو پھانسی دی تو انجام برا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا روس اور یوکرین سیٹلمنٹ کے قریب جا رہے ہیں۔ زیلنسکی اور پیوٹن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دونوں کی نفرت کی وجہ سے جنگ بندی میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے ایرانی وزیر داخلہ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف پر پابندیاں لگا دیں۔ ایرانی سرمایہ کار بابک مرتضیٰ زنجانی پر بھی پابندی عائد۔ امریکہ کا ایران پر وینزویلا طرز کے حملے کا پلان، صدر ٹرمپ نے حملے کے لیے فورسز کو ایران کے اندر بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، کہا امریکی صدر کے معاونین ایران کے خلاف کئی نئے فوجی آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ فہرست میں ایرانی جوہری اور میزائل تنصیبات کو نقصان پہنچانا شامل۔ ایرانی سپریم لیڈر کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ ایران سے کشیدگی پر امریکہ کو اسرائیل کی حفاظت کی بھی فکر ستانے لگی۔ امریکی بحریہ کا ڈسٹرویر یو ایس ڈیلبر ڈی بلیک اسرائیلی بندرگاہ ایلات پر لنگر انداز ہو گیا۔ اسرائیلی فوج جہاز کی آمد کو پہلے سے طے شدہ قرار دینے لگی۔ ادھر ایران کا امریکہ سے صرف برابری کی سطح پر مذاکرات پر اصرار۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے رفح، مغازی اور خان یونس میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ جنگ بندی کے بعد سے 492 فلسطینی شہید اور 1356 زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ اتوار سے محدود بنیادوں پر دوبارہ کھول دی جائے گی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت رفح کراسنگ سے لوگوں کی محدود آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ رفح کراسنگ سے امدادی ٹرکوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ ادھر نیوزی لینڈ نے ٹرمپ کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت مسترد کر دی۔ جنوبی افریقہ اور اسرائیل میں سفارتی کشیدگی عروج پر، جنوبی افریقہ میں اسرائیلی سفیر ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ جنوبی افریقہ نے ایریل سیٹمین کو 72 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ایریل سیٹمین پر صدر جنوبی افریقہ کے خلاف توہین آمیز سوشل میڈیا پوسٹ کا الزام ہے۔ اسرائیل نے جواب میں جنوبی افریقہ کے ایک سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے ہلاکتیں 85 تک ہو گئیں۔ برفانی طوفان گزرنے کے بعد بھی معمولات زندگی متاثر۔ ٹیکسس سے نیو جرسی تک شدید سردی سے 80 افراد ہلاک ہوئے۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف۔ شکاگو میں درجہ حرارت -14 ڈگری ریکارڈ۔ امریکہ میں رواں ہفتے نئے طوفان کا امکان۔ ادھر روس کے دارالحکومت ماسکو میں 2 صدیوں کی شدید برف باری کا ریکارڈ قائم۔ ماسکو میں درجہ حرارت -25 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ پرتگال میں سمندری طوفان سے 6 افراد ہلاک۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق ماں بیٹی سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت۔ ماں بیٹی کی اموات پر علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ پولیس نے پروجیکٹ مینیجر سمیت 5 افسران کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی آر میں مجرمانہ غفلت کی دفعہ 316 بھی شامل۔ خاتون کے خامند اور دیور کو حراست میں لینے پر ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس معطل، ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری۔ سانحہ بھاٹی گیٹ پر 3 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی کی انکوائری رپورٹ مکمل۔ رپورٹ کے مطابق سانحہ میں ایس پی سٹی، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او کی غفلت پائی گئی۔ ایس پی کی موجودگی میں خاتون کے شوہر پر ایس ایچ او کے روم میں تشدد کیا گیا۔ افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے۔ بیوی اور کمسن بیٹی کھونے والے غلام مرتضیٰ کی دکھ بھری داستان۔ میڈیا سے گفتگو میں الزام لگایا کہ پولیس نے میری بات کو حادثہ ماننے کے بجائے تشدد کیا۔ پولیس والے مار رہے تھے، میں نے کہا میری بات پر یقین کریں۔ میں نے پولیس کو سیف سٹی کیمرے چیک کرنے کا بھی کہا۔ ایس پی اور ایس ایچ او نے بھی تشدد کیا، بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ میری بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہ تھی، میں نے بتایا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتا دیکھا۔ ایس پی اور ایس ایچ او کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ادھر مقدمے کے مدعی سے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پولیس اہلکار زبردستی انگوٹھا لگوا کر لے گئے۔
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा बोले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई हैं। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट उनकी फैमिली को देने की यकीन दहानी करवाई गई। पिम्स अस्पताल की तशख़ीस से रिपोर्ट सामने आएगी। बानी पीटीआई का खानदान उनके इलाज का फैसला करेगा। बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म होने चाहिए। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का फैसलों से मुतालिक वीडियो पैगाम आएगा। शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक को गलत अंदाज दिया गया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। महमूद अचकजई के पैगाम से पीटीआई वर्कर्स को बहुत तसल्ली होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बात अडियाला से पिम्स तक गई, लेकिन अहले खाना को नहीं बताया गया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। वफाकी वज़रा ने बानी के इलाज की बातों को झूठ कहा। हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तुर्की और ईरान का दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का याद था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया। एर्दोगान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। तुर्क सदर ने ईरान के जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की हिमायत की। अब्बास इराक़ची का ईरान की हिमायत पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। ईरान से कशीदगी पर अमरीका को इसराइल की हिफाजत की फिक्र। अमरीका ईरान कशीदगी के पेश नज़र इसराइल के हिफाजती इंतजामात। अमरीकी बहरिया का डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट डी ब्लैक इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज हो गया। इसराइली फौज जहाज की आमद को पहले से तयशुदा करार देने लगी। जनूबी अफ्रीका और इसराइल में सिफारती कशीदगी उरूज पर। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफीर नापसंदीदा शख्सियत करार। जनूबी अफ्रीका ने एरियल सेडमैन को 72 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। एरियल सेडमैन पर सदर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तौहीन में सोशल मीडिया पोस्ट का इल्जाम है। इसराइल ने जवाब में जनूबी अफ्रीका के एक सफीर को छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतें 85 तक पहुंच गईं। अमेरिका में बर्फानी तूफान गुजरने के बाद भी मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। टेक्सास से न्यू जर्सी तक शदीद सर्दी से 80 अफराद हलाक हुए। सड़कों पर कई फीट बर्फ। शिकागो में दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका में रवा हफ्ते नए तूफान का इम्कान। उधर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 सदियों की शदीद बर्फबारी का रिकॉर्ड कायम। मॉस्को में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिरने का इम्कान।